السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ ہاشمی۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے دو ایسے انتہائی اہم ایشوز پر جو پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کریں گے۔ ایسے ایشوز کہ جن پر پچھلے 30-40 سال میں اتنے غلط فیصلے کیے گئے جن کی وجہ سے آج ہم بحیثیت قوم انتہائی مجبور اور لاچار ہیں۔ ہماری بے بسی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ فیصلے جو کہ 25-30-40 سال پہلے اس بے دردی کے ساتھ اپنے انڈیویجول ویسٹڈ انٹرسٹ کو مد نظر رکھ کر لیے گئے، نیشنلسٹک فائدہ نہیں سوچا گیا، اس کی وجہ سے آج ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی سب کچھ نہیں گیا۔ آج ہم جو فیصلے کریں گے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آئندہ آنے والی نسلیں آج سے 20-30-40 سال بعد کیسی زندگی گزاریں گی۔ پہلی بات ناظرین ذرا طنز و مزاح پر مبنی ہے، لیکن اس طنز و مزاح کی بات پر بھی اس کے پیچھے بھی ایک انتہائی تلخ حقیقت پوشیدہ ہے۔ لیکن دوسری بات تو اتنی تلخ ہے کہ اس کے بعد کسی طنز و مزاح کی بات کی شاید نہ سکت رہے گی، نہ مجھ میں بات کرنے کی سکت رہے گی، نہ آپ میں کوئی اور بات سننے کی سکت رہے گی، وہ اتنی تلخ بات ہے۔ پہلے ہم ذرا طنز و مزاح کی بات کرتے ہیں، اپنے سائنسدان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جب بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب بارش زیادہ آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا۔ جی، تو آپ نے سنا کہ انہوں نے یہ لیجنڈری بات اپنی تقریر میں تو کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے کراچی میں جناح ہاسپٹل میں اور ایون شارع فیصل میں یہ کر کے بھی دکھا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے ناظرین کہ آپ ایک صوبہ چھوٹا سا آپ کو ملا گورن کرنے کے لیے، لیکن آپ اس میں بھی پرفارم کرنے کی بجائے آئے دن عمران خان پر پھپتیاں کستے رہتے ہیں، اور ہر وہ اچھا انیشیٹو جو کہ پاکستان کے فیوچر کے لیے اچھا ہے اس پر بے جا تنقید کی جاتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے سندھ ریجیکٹس بھاشا ڈیم کے نام پر ایک اتنا عجیب و غریب قسم کا پوائنٹ لیس ہیش ٹیگ چلایا ٹویٹر پر، یعنی ایک ایسا ڈیم جو کہ 40 سال پاکستان کی عوام ترس رہی ہے، کہ 40 سال سے مر رہی ہے عوام کہ پانی کی قلت نہ ہو جائے، پانی کی قلت نہ ہو جائے۔ اور کراچی میں تو سب سے زیادہ میں جانتی ہوں کہ میں خود بھی جب کراچی گئی تو مجھے آئی واز سرپرائزڈ کہ پنجاب میں تو ہم بہت بہتر صورتحال دیکھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کراچی، کہ یہاں پہ اللہ کا شکر ہے پانی کی اس طرح سے کبھی کمی نہیں ہوتی جتنی وہاں پر ہے۔ آپ کو تو سب سے زیادہ اس چیز پر انکریج کرنا چاہیے تھا حکومت کو کہ یہ بڑا اچھا انیشیٹو ہے جو عمران خان نے لیا ہے کہ بھئی ایک نیا ڈیم بنے جو انشاءاللہ 18 ارب سالانہ یونٹس پروڈیوس کرے گا، $2.5 ارب سے $3.3 ارب تک کی ہمیں فیول امپورٹس کی مد میں جو نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے وہ ختم ہوگا انشاءاللہ، اور زیادہ سے زیادہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نکلیں گی۔ آپ سستی ترین پن بجلی پروڈیوس کر سکتے ہیں، پانی سے بجلی پیدا کریں گے، آپ کوئلے اور فرنس آئل پر ڈپینڈنٹ ہونا چھوڑ دیں گے۔ آپ کی مہنگی ترین امپورٹس کی وجہ سے جو پاکستان کو آپ کے فورن ایکسچینج ریزروز پہ اس کا ٹھیک ٹھاک اثر پڑتا ہے، آپ کی ملکی معیشت بیٹھ جاتی ہے اس وجہ سے، تو آپ کا اتنا بڑا مسئلہ حل ہوگا۔ آپ کی تربیلا ڈیم کی 35-40 سال زندگی مزید بڑھ جائے گی، اور خود اس ڈیم کی ایسٹیمیٹڈ لائف تقریباً 100 سال ہے۔ لیکن نہیں، ہر وہ کام جو کہ پاکستان کے فائدے کا ہے، وہ چاہے درخت لگانے کا ہو، یعنی آپ اندازہ کریں کہ میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز نے جو ایک کلائمیٹ ایکشن گول دیا ہوا تھا مختلف ممالک کو، ان میں پاکستان ماشاءاللہ دیگر ممالک کے نسبت بہت آگے نکل گیا، اور جو 2030 میں ہم نے اچیو کرنا تھا گول، وہ ماشاءاللہ ہم نے 2020 میں اچیو کر لیا، 10 سال پہلے اچیو کر لیا۔ ایک دوسرے کے ساتھ گندے مقابلے کرنے کی بجائے، یہ گھٹیا پالیٹکس کی بجائے، خدا کا واسطہ ہے پاکستان کا سوچیں۔ اس کے بعد ناظرین جب پاکستان کے سوچنے کی بات آتی ہے تو یہی ہمارا دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے جو کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا آغاز کیسے کیا جائے، کیونکہ یہ اتنی تکلیف دہ بات ہے، اور آئی ایم شیور جو والدین مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے بھی بڑی دل خراش حقیقت ہوگی یہ، جو ہم نے ابھی ریسنٹلی خیرپور کا واقعہ سنا کہ ایک ٹیچر نے اپنے 8 سالہ بچے کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اور سوشل میڈیا پر وائرل جو اس کی پکچرز تھیں، جس قسم کے ویژول سامنے آئے، وہ بہت بہت تکلیف دہ ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کہ ایک بچہ ماں باپ کا روپ سمجھتا ہے استاد کو روحانی والدین کا درجہ دیا گیا ہے، جبکہ
ایک ٹیچر ایک بچے کے ساتھ اس طرح کرے گا, اس کی عزت تار تار کرے گا, اور اللہ معاف کرے جس بچے کے ساتھ یہ ہو گیا, اب بھلے وہ ٹیچر اریسٹ ہو گیا ہے, لیکن آپ اس بچے کا تو سوچیں کہ اس کا تو پوری زندگی مسخ ہو گئی. اب یا تو وہ بڑا ہو کر ہمیشہ نیگیٹو رہے گا, ریزنٹفل رہے گا, یا پھر وہ دوسروں کو نشانہ بنائے گا اپنی اس فرسٹریشن کا مقابلہ کرنے سے فائٹ کرنے کے لیے, کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو اب میں دوسروں کے ساتھ یہ کر کے بدلا لوں گا. جس طرح ہم سیاست میں بھی دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو کرپشن کرنے کے لیے حصے دار بنایا جاتا ہے, ان کو سی ڈی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے, وہ پھر جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ کسی اور کو سی ڈی بنا کر اپنی فرسٹریشن نکالتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا تو ہم بھی کسی کے ساتھ غلط کریں گے. اب یہ جو استاد ہے ناظرین, اس کا اریسٹ ہو جانا کافی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 5 ماہ قبل پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی آپ کے پارلیمنٹیرینز کے درمیان بھی یہ بڑی بحث چھڑی تھی. اس بات پر علی محمد خان نے بڑا زبردست, بڑا جرأت اور دلیری کے ساتھ ایک سٹینڈ لیا تھا کہ جو شخص یہ کرے اس کو سرے عام پھانسی دی جائے. اس پر ہماری ہیومن رائٹس کی منسٹر بھی ہیں شرین مزاری صاحبہ, اور دیگر بہت سے لوگ تھے, فواد چودھری صاحب ہیں, ملیکہ بخاری صاحبہ ہیں, کئی اور لوگوں نے جو آپ کے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پر بات کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا نہ کریں, یہ تو آپ کی انسانی حقوق کی پامالی ہو جائے گی, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ اگر آپ کسی کو یوں سرے عام پھانسی دیں. اب بات یہ ہے, میں نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی, آج بھی یہی کہتی ہوں, اس وقت کیا کہا تھا, آئیے سنتے ہیں. لائرز ہیں جن کا کہنا ہے کہ یہ زیادتی ہو جائے گی, یہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا, تو میں سمجھتی ہوں کہ کچھ زیادہ نہیں ہو جائے گا. جس کو اتنی شرم نہیں آئی کہ جو انسانیت کے درجے سے ہی گر گیا, اور جس نے ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ یہ حرکت کر دی, ویسے تو کسی کے ساتھ بھی یہ حرکت اگر کی جائے تو وہ انسان کہلانے کا تو مستحق نہیں ہے, تو اس پر تو ویسے ہی انسانی حقوق کا اطلاق نہیں ہوتا, انسانی حقوق ایسے درندے پر ویسے ہی لاگو نہیں ہوتے. لہٰذا ان کا مت سوچیے, یہ سوچیے کہ کیسے لاکھوں کروڑوں جانیں بچیں گی انشاءاللہ اس فیصلے سے. دیکھیں, یہ فیصلہ تو اسی شخص پر لاگو ہوگا نا کہ جو کسی کو زیادتی کا نشانہ بنائے گا. آپ یہ سوچیں کہ اس فیصلے کے لاگو ہونے سے جن لوگوں کی جان بچے گی انشاءاللہ, جن بچوں کا فیوچر, جن بچوں کا مستقبل مسخ ہونے سے بچ جائے گا, ان کو کتنا بڑا فائدہ ہے, پاکستانی قوم کو کتنا بڑا فائدہ ہے انشاءاللہ. اور آئی ہوپ کہ یہ ان ٹرو اسپرٹ اس کو ایکسیکیوٹ کیا جائے. جی ناظرین, جیسے کہ میں نے کہا کہ انسانی حقوق کا اطلاق انسانوں پر ہوتا ہے, انسانی حقوق کا اطلاق درندوں پر نہیں ہوتا جو دوسرے کے بچے کو جانور سے بھی بدتر سمجھتے ہیں, اور ان کے نزدیک صرف اپنا بچہ انسان ہے, دوسرے کا بچہ انسان بھی نہیں ہے. سو ان لوگوں کو جب تک آپ سرے عام پھانسی نہیں دیں گے تب تک یہ انسان نہیں بنیں گے. ابھی کچھ دن قبل ہم نے سنا, پچھلے ہفتے کی بات ہے, کہ صادق آباد میں جس طرح سے ایک 22 سالہ قاری صاحب تھے بچوں کے, مطلب وہ خود بھی نوجوان لڑکا تھا, جس نے بچوں پر تیزاب پھینک دیا. کس لیے؟ اور برقع پہن کر آیا تیزاب پھینکنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان بچوں نے اپنے والدین کو شکایت کی تھی کہ یہ قاری صاحب ہمیں جنسی طور پر ہراساں کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے LGS جو کہ ایک پرائیویٹ سکول ہے, لاہور گرامر سکول, وہاں سے بچوں کی آہو پکار سنی, بچیوں کی, جو انہوں نے کہا کہ میرے فلاں ٹیچر نے مجھے غلط طریقے سے چھیڑنے کی کوشش کی, فلاں ٹیچر نے میرے ساتھ یہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. اور اس پر میں حیران اس سکول کی ایڈمنسٹریشن پر ہوں کہ جنہیں شرم نہیں آئی, کہ جنہوں نے بچوں کی اس کنسرن کو ایڈریس کرنے کی بجائے, یہ جو پوری دنیا کو سبق سکھاتے ہیں کہ مار نہیں پیار, تو ان کو اپنے بچوں سے, اپنے اسکول کے بچوں سے کچھ اتنا پیار تھا کہ انہوں نے ان کا ایک جائز کنسرن سننے کی بجائے ان ہراس کرنے والے ٹیچرز کا ساتھ دیا. یہ کیوں دیا ناظرین؟ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کرنا مجبوری کیوں ہے. کیونکہ یہ لوگ اگر یہ نہیں کریں گے اور اگر یہ فرم سٹینڈ لے لیں گے اس چیز پر, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ہالووین نائٹ ہوتی ہے, یہ جو کرسمس نائٹ پر جس قسم کے آدھا لباس پہنا کے بچیوں کو ہوتا ہے کہ چلو بھئی ناچو گاؤ انجوائے کرو, اب یہ ایک خاص ڈیلیبریٹ ایفرٹ کی جا رہی ہے مغرب کی طرف سے بھی. میں مغرب کے خلاف نہیں ہوں, میں مطلب آئی ہیو آل دا ریگارڈ فار ویسٹرن کنٹریز. ویسٹ ایک بہت پروگریسو معاشرہ ہے بہت سی چیزوں میں, وین اٹ کمز ٹو امپلیمنٹنگ رول آف لا. ان کی رول آف لا آپ دیکھیں, ان کی قوانین کی پابندی اور پاسداری دیکھیں, ان کی ایمانداری دیکھیں. انہوں نے ہر وہ کام کیا ہے جو کہ اسلام کی میراث تھا. سو مغرب برا نہیں ہے, لیکن مغرب کی چند علتیں
جنہوں نے مغرب کو اتنی اچھی اچھی پروگریسو چیزوں کے باوجود ان کو جہاں جہاں نقصان پہنچایا. ہمارے معاشرے میں جو انفیریورٹی کمپلیکس کا مارا ہوا جو ایک ہمارا خاص طبقہ ہے جو کہ بابری مسجد شہید ہو جائے تو اس پہ انہیں ایک دفعہ بھی توفیق نہیں ہوتی کہ بات کریں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے, یہ مسجد کو شہید کیا گیا ہے. نہیں, لیکن وہ دوسرے مذاہب کی جب بات آئے گی تو اس پہ اس لیے نہیں کہ ان کو دوسرے مذاہب سے بہت پیار ہے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ بھی ہمارا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, تو دوسرے مذاہب کے لیے آواز اٹھائیں گے. جبکہ اسلام تو وہ ہے کہ جو الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے, تمام جہانوں کا رب ہے. وہ یہ نہیں کہتا رب کہ میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں, وہ ہر جہان, ساتوں آسمان, پوری کائنات, ہر چرند پرند حیوان, ہر کسی کا رب ہے. وہ تو خود کو الگ نہیں کرتا اپنی مخلوق سے جس کو بنایا ہے. لیکن بہرحال ناظرین, کچھ قوانین ہیں, کچھ قاعدے ہیں نا جو ہمارے دین نے ہمیں بتائے ہیں کہ آپ نے کیسے اپنا بھی اور دوسروں کا بھی آپ نے کس طرح سے احساس کرنا ہے, اور دوسروں کو اپیز کرنے کے چکر میں آپ نے اپنے مذہب کو انڈرمائن نہیں کرنا. سو یہاں پر ہوتا کیا ہے, یہ عورت مارچ کیا ہے, میں آپ کو بہت باری بتا چکی ہوں, آپ سب خود بھی واقف ہیں. یہ عورت مارچ, یہ ہالووین نائٹ, یہ گیز اور لیسبینز کے حق میں نعرے بازی کرنا کہ ہاں یہ بالکل درست ہے, جبکہ کلیئرلی آپ کا دین کہتا ہے کہ بھئی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس وجہ سے تباہ ہوئی. دیکھیں, میں کوئی مولوی صاحب نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں کلیم نہیں کرتی کہ میں ایک بہت پرفیکٹ مسلمان ہوں, لیکن جو ہماری بیسک کانسیپٹس ہیں وہ درست ہونے انتہائی ضروری ہیں, کیونکہ اگر ہمارے نہیں ہوں گے, میں تو ٹیچر رہ چکی ہوں, میں نے تو اپنا کریئر ایز اے ٹیچر شروع کیا تھا, اور آپ یقین کیجئے کہ میں جب میرا ہر کلاس جو بھی میں نے پڑھائی, زیادہ تر ایم بی اے ایگزیکٹو کو پڑھایا, بزنس اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا, اور عام طور پہ زیادہ تر لڑکے میرے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے, تو میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ مرد سے جو لوگوں کو معاشرے میں اعتراض ہے نا کہ مردوں کو احساس نہیں ہوتا, مرد انسینسٹیو ہوتے ہیں یا پھر زیادتی کر جاتے ہیں, خواتین کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے, تو میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ بزنس اسٹڈیز کے دوران بھی میں ان ایشوز کو بھی ایڈریس کروں, اور آپ یقین کریں کہ مجھے بہت پازیٹیو رسپانس ملتا تھا اس پر. سو بس ثابت ہوا کہ ہمارے ملک میں اچھے ٹیچرز کی کمی ہے, آپ کے اچھے گائیڈ کرنے والے مینٹورز کی کمی ہے, اور اگر ٹیچرز ہی بچوں کی عزت لوٹنے پہ آ جائیں گے, ٹیچرز ہی اگر امریش پوری بن جائیں گے, تو اللہ معاف کرے پھر ہمارا معاشرہ کدھر جائے گا. ہمارے مطلب یہ پیرنٹس پر بھی اب آتا ہے کہ وہ نظر رکھیں, پر وہ غریب کہاں نظر رکھیں. اب اگر مدرسے میں بھیجا ہے یا کسی بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا یا اسکول میں بھیج دیا ہے, تو اب پیرنٹس ساتھ تو نہیں ہر وقت رہ سکتے. تو یہ ٹیچرز کو بھی احساس کرنا پڑے گا کہ جس طرح آپ کے بچے ہیں اسی طرح دوسروں کا بچہ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, اس کی بھی زندگی تباہ نہ کریں. آپ ایک دفعہ کسی کو ہراس کرتے ہیں اس طرح سے, اس کی ساری زندگی اس کے دماغ پر ایک داغ بن کر یہ چیز بیٹھ جاتی ہے. پتہ نہیں کیا کس قسم کی ان کی ڈیسپریشن ہے, کیا فرسٹریشن ہے, اور کیا انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں ہمارے زیادہ تر پرائیویٹ سکولز بھی, پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی. میں حیران ہوں کہ جس میں نیم برہنہ ہونا صرف اس لیے پسند کیا جاتا ہے کیونکہ گورا ہوتا ہے, کیونکہ گورا اس طرح پھرتا ہے. او بھائی, گورا تو پھر اس طرح کا بھی ہے کہ زیادہ تر گورے آپ ان کے سامنے آدھے ننگے بھی پھر رہے ہوں تو گورے پھر آپ کو اس طرح دیکھتے بھی نہیں ہیں جو یہاں پر سلسلہ ہوتا ہے. سو مت وہ کیا تھا, کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا. مت ایسی اپنی چال بنائیں کہ جس میں آپ خود کو بھی آئینے میں نہ پہچان سکیں. اور اب میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ اس پہ لیجسلیشن ہوگی, اور میں دوبارہ سے پوری شدت کے ساتھ اپنے اس مطالبے کو دہراتی ہوں. آپ کامنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ویدر یو سپورٹ دس ڈیمانڈ اور ناٹ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب تک یہ ظالم لوگوں کو آپ نے سر عام پھانسی نہ دی, تب تک یہ چائلڈ پورنوگرافی بھی ہوتی رہے گی, تب تک بچوں کی ایسی غلط سلط ویڈیوز بنا کر بیچی جاتی رہیں گی, تب تک اس قسم کی غلاظت آپ کے معاشرے سے نہیں نکلے گی, جب تک آپ ان صرف 2-3 درندوں کو آپ سر عام پھانسی پر لٹکائیں اور آپ دیکھیں کہ ان کا کیسے دھواں نکلتا ہے. اس کے پورے نیٹ ورک نے نہ توبہ کر لی. تو اس بات کی شرط رہی, یہ جب تک ہوگا نا پوچھ پوچھ کرتے رہیں آرام سے کہ نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہمارے موم بتی مافیا کی بھی انتہا ہے کہ آگے پیچھے آپ کو اخلاقیات یاد آ جاتی ہیں. مطلب آگے پیچھے آپ کو ہوتا ہے کہ انسانی حقوق, اخلاقیات, یہ وہ, لیکن جس وقت جب ایسا کوئی زیادتی کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر آپ پولیس پہ چڑھ دوڑتے ہیں, پھر آپ انتظامیہ پہ چڑھ دوڑتے ہیں, پھر آپ حکومت پہ چڑھ دوڑتے ہیں کہ جی حکومت کیوں نہیں کچھ کر رہی, پولیس کیوں نہیں کچھ کر رہی. جس وقت فیصلہ سازی کی بات آتی ہے تو اس وقت آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ, اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ دی وانز ہو کین ایکچولی میک اے ڈفرنس,
وہ لوگ سب سے زیادہ اس چیز پر آبجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی انسانی حقوق کی پامالی نہ ہو جائے. سو یہ جو حرکتیں ہوئی ہیں یہ انسانی حقوق کو مد نظر رکھے ہوئی ہیں. بچوں کی غلط ویڈیوز بنا کے بیچنا, بچوں کو ہراس کرنا, بچوں کو ملیسٹ کرنا, بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے کرنا, یہ محض اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے ابھی تک کوئی سر عام پھانسی پر لٹکانے کی سزا نہیں دی. میں بار بار کہتی ہوں ان کو لٹکائیں الٹا, آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسی کمی آتی ہے انشاءاللہ تعالی اس درندگی میں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے ناظرین, اس امید اور دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان میں گورننس ماڈل بھی امپروو ہوگا اور بلاول صاحب اللہ کرے کہ وہ کوئی اگر پاکستان کے ساتھ رتی برابر بھی ان میں خلوص اور سنسیریٹی ہے تو وہ پاکستان کو بہتر بنانے کی طرف آئیں. وہ یہ مت کریں کہ پاکستان کے حق میں جو اچھا منصوبہ آتا ہے تو اس پر یعنی محض اپنی سیاست چمکانے کے لیے کھیلنا شروع کر دیا. دس از رانگ. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.